بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اعمال کا باب، اس کا خلاصہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی نماز کے اعمال میں جو چیزیں لازمی ہیں ان سے ہم سب مسلمان واقف ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اختیاری رکھی گئی ہیں۔ پہلی مرتبہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں۔ باقی جتنے مواقع ہیں، خواہ وہ نماز میں ہیں، خواہ عیدین میں ہیں، خواہ جنازے میں ہیں، ان میں اللہ اکبر کے ساتھ رفع یدین کہنا، معاف کیجیے گا، رفع یدین کرنا یہ اختیاری ہے۔ یعنی لوگ چاہیں تو کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ دوسرے، وہ ہاتھ باندھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوں یا ویسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائے، یہ چیز بھی ان کے لیے اختیاری رکھی گئی ہے۔ دعا ہاتھ اٹھا کر کی جائے یا ہاتھ اٹھائے بغیر کی جائے، اس میں بھی اختیار ہے۔ اور اتحیات کے موقع پر جو انگلی اٹھائی جاتی ہے وہ اصل میں ہاتھ اٹھانے کے قائم مقام ہے، اس کی نوعیت بھی یہی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو اختیاری ہیں۔ باقی نماز کے اعمال لازم ہیں، وہ ہر حال میں انجام دینے ہیں، نماز اسی کے نام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد اب ہم نماز کے اذکار کا مطالعہ کریں گے۔ نماز 2 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے، اعمال ہیں، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اور اذکار ہیں، یعنی ہم کوئی چیزیں پڑھتے ہیں۔ تو 2 چیزیں ہیں جو لازم ہیں، ایک سورہ فاتحہ پڑھنا، دوسرا اس کے ساتھ قرآن مجید کی کوئی سورت یا کوئی حصہ ملانا۔ یہ 2 چیزیں نماز کے لازمی اذکار ہیں، یعنی یہ تو ہر حال میں ہوں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ قرآن کا کوئی حصہ ملایا جائے گا۔ اس کے علاوہ نماز میں کوئی لازم چیز نہیں، اور یہی بات ہے جو اب واضح ہو جائے گی۔ یعنی آپ کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی ذکر نہیں کرتے، کیا ذکر کرتے ہیں، کس زبان میں کرتے ہیں، وہ سب لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کو اب روایتوں کی روشنی میں بھی دیکھ لیجیے۔ تو ہم نے یہ روایت پڑھنا شروع کی تھی، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 812۔ عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تکبیر کہنے کے بعد، یعنی نماز شروع کرنے کے بعد، جو تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے تھے، یعنی کچھ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں، فوراً قرات شروع نہیں کر دیتے تھے۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ آپ نے لوگوں کو کچھ نہیں اس معاملے میں کہا تھا، یعنی ان کے اختیار پر چھوڑ دیا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، فقلت بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، اسکاتتک بین التکبیر و بین القراءۃ ما تقول، یہ جو آپ قرات سے پہلے یعنی تکبیر کہتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، اور پھر فوراً بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں شروع کرتے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس دوران میں کیا کچھ پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا، قال اقول، آپ نے فرمایا ہاں میں ایک دعا کرتا ہوں۔ اب یہ دعا ہے، سن لیجئے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، پروردگار میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا فاصلہ پیدا کر دے جیسا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، پروردگار مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑے کو ہم دھو کر نجاست سے پاک کر دیتے ہیں۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، پروردگار میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے اور برف سے اور اولوں سے۔ یہ دعا ہے، میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوگی کبھی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اس موقع پر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ بھی یہی کیا کرو، بس جو دعا آپ کرتے تھے وہ آپ نے بتا دی۔ اور صرف یہی نہیں ہے، آگے آپ دیکھیے گا اور کون سی دعائیں ہیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة
وفی روایت کانا اذ افتتح الصلاۃ کبرا۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے یا نماز کی پدا کرتے تو تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، وہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، نماز شروع ہو جاتی تھی۔ تو اس کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے آپ یہ دعا کرتے تھے۔ تو ان کے علم میں وہ ابو ہریرہ نے پوچھا، بتا دیا آپ نے، یہ غالباً سیدنا علی نے پوچھا ہوگا، آپ نے بتا دیا، تو یہ بھی سن لیجیے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو وجود بخشا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے سامنے سرفگندہ ہونے والوں میں ہوں، اس کے سامنے اپنے وجود کو اس کے سپرد کر دینے والے میں سے ہوں۔ وانا من المسلمین، اللہم انت الملک، پروردگار تو بادشاہ ہے، اللہم انت الملک لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، انت ربی وانا عبدک، تو میرا پروردگار ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی ذنوبی جمیعا، پروردگار میرے سب گناہ معاف فرما دے۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا کون ہے جو سب گناہوں کو معاف کرے گا، تو ہی کرتا ہے۔ وہدنی لأحسن الاخلاق، اور تو میری رہنمائی فرما کہ میرے اخلاق بہترین ہو جائے۔ لا یہدی لأحسنہا الا انت، اس لیے کہ اور کوئی نہیں ہے جو اس طرح کے اعلیٰ اخلاق کی طرف انسان کی رہنمائی کر سکے، تو ہی ہے۔ واصرف عنی سیئہا، اور مجھے برے اخلاق سے دور کر دے۔ لا یصرف عنی سیئہا الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے اس طرح کے اخلاق سے دور کرے۔ لبیک و سعدیک، میں نے اپنے آپ کو تیری بندگی کے لیے پیش کر دیا ہے اور یہی میری سعادت ہے۔ والخیر کلہ فی یدیک، اور سارا خیر ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ والشر لیس الیک، اور مجھ کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی شر پہنچتا ہے، وہ تیری طرف سے نہیں ہے۔ انا بکا و الیک، میری ساری توفیق تیری ہی ساتھ ہے اور تیری ہی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ تبارکت و تعالیت، تو بڑا فیض رساں ہے، بڑی برکت والا ہے اور بہت بلند ہے۔ استغفرک و اتوب الیک، میں تیری مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے، یہ بھی دعا ہے۔ اب ہمارے ہاں علماء نے یہ کیا کہ ایک مختصر سی دعا سبحانک اللہم و بحمدک وہ لوگوں کو بتا دی اور یہ کہا کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں، ان میں سے کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے۔ یعنی آپ چاہیں تو ان میں سے کسی دعا کا انتخاب کر لیں، چاہیں تو جو دعا رائج ہے وہ پڑھیں اور چاہیں تو نہ پڑھیں۔ اور اگر پیش نظر یہ ہو کہ اپنی کوئی خاص دعا کر کے نماز شروع کرنی ہے تو اپنی زبان میں کر لیں، جس طریقے سے چاہے اس کو شروع کر لیں، لازمی اذکار میں یہ دعا شامل نہیں ہے۔ یہ تو معاملہ ہے نماز شروع کرنے سے پہلے، یعنی قرات شروع کرنے سے پہلے جو وقفہ ہوتا ہے رسالت مآب پہلی رکعت میں، اس میں گویا مختلف دعائیں کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے 2 نقل کر دی ہیں اور بھی ہیں، تو ان میں سے کسی دعا کا لوگ انتخاب بھی کر سکتے ہیں اور اپنے طور پر اپنے لحاظ سے اپنے حالات کی رعایت سے کوئی دوسری دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ سوائے اللہ اکبر کے، سمع اللہ لمن حمدہ کے اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن ملانا کوئی ذکر بھی نماز کے لیے لازم نہیں کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔